محترم، کل جو عنوان ادھورا رہ گیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کل آپ کو کسی اور انداز سے سمجھایا تھا، آج کسی اور یا کہہ لیجئے کہ ایک الگ انداز سے اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مضمون کیا تھا؟ کل جو لوگ کل نہیں تھے تو ذرا اشارہ کر دوں کہ نماز روزانہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں دو طرح کی ہے۔ ایک سری نماز کہ جس میں قرأت کیسے ہوتی ہے؟ آہستہ ہوتی ہے، اور ایک جہری نماز جس میں قرأت زور سے ہوتی ہے۔ اب قرأت کا آغاز جہری نماز میں جس میں زور سے کیا جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے عام طور پر ہم کرتے ہیں جو احناف ہے، اور شوافع اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک روایت کہ وہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ مسئلہ میری ذات سے متعلق ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ابھی گزشتہ ہفتے سے میں جب قرأت کرتا ہوں جہری نماز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، چونکہ اس میں میرے لیے کلفت تکلیف نہیں ہے، آسانی ہے، اور زبان پر الفاظ جلدی جاری ہو جاتے ہیں، تو لہذا اس طرح پڑھنا کیسا ہے یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ حسب عادت جو ہیں منظوم کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ معراج فیض آبادی نے لکھا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ وقت بھی اثر کے بعد کا ہے، تو ہم دعا بھی یہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری گفتگو میں کیا دے؟ اثر دے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ اس کو بھی ہم آج کے موضوع سے فٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دو شعر وہاں سے بھی سناتا ہوں آپ کو کہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اسی طرح یہ جو ائمہ اربعہ کی رائے ہے یہ بھی فوائد سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے راز یہ پوشیدہ ہے۔ اچھا، پہلے بنیادی باتیں سمجھ لیں، یہ آپ کو بہت کام دے گی انشاءاللہ زندگی میں اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ ہم بولتے ہیں ائمہ اربعہ، یعنی کیا مطلب؟ کتنے امام؟ 4 امام فقہی اعتبار سے۔ نمبر 1 حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، نمبر 2 حضرت امام مالک رحمہ اللہ، نمبر 3 حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، اور نمبر 4 حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اصول، دوسرا ہے فروع، یعنی ایک ہے جڑ، اصول یعنی جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن، اور دوسری ہے شاخیں، برانچیز، داڑھی ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ان 4 اماموں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، علمی اختلاف،
یہ اصول کا ہے یا فروع کا ہے؟ بولنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، مفت ہے ہیں؟ تو ارے بولیے، عارف بھائی کیسے بول رہے ہیں؟ حنیف بھائی دیکھو، اصول کا اختلاف ہے، یعنی یہاں ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ پتہ، وہ شاعر نے کہا ہے نا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی۔ تو بھائی آپ ایسا نہ کریں کہ ہیں کوئی نہ سمجھے، تو سمجھے ایسا بولو، چلے اصول میں ہے۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، ہم یوں کہتے ہیں کہ چاروں امام جو ہیں یہ حق پر ہے، اور چاروں انشاءاللہ جنتی ہیں، اور چاروں انشاءاللہ، میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، اور چاروں کے جو ماننے والے ہوں گے اور ہیں انشاءاللہ وہ بھی حق پر ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو جنت میں جو ہیں۔ تو یہ چاروں حق پر کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہمارا بلیو یہ ہے، مانیتا یہ ہے کہ ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ اعمال کا اختلاف ہے۔ کس کا ہے؟ اعمال کا ہے، احکام کی تشریح کا ہے، احکام کی تشریح کا ہے۔ تو ایک چیز تو یاد رکھیے کہ ان میں اختلاف اصول میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ فروع میں ہے۔ اصول سمجھ میں نہیں آئے تو یوں سمجھ لو کہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کا دار و مدار کس پر ہے؟ قرآن و سنت پر ہے۔ ان کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ یہ چاروں ائمہ ہے، ان کا بھی ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب 2 چیزیں رہ گئی، ایک اجماع امت اور دوسرا قیاس، یا کہہ لیجئے کہ تیسری چیز قیاس، چوتھی چیز اجماع امت۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر اور تشریح میرے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے، مفہوم یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ دیگ ہے، اس کے اندر بریانی پکائی، زردہ جو ہیں وہ پکایا، پلاؤ جو ہے پکایا، اب اس کو پلیٹ میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں، ارے یار کوئی اور لفظ بولو چمچہ اتنا خراب لفظ ہے، بیچارہ بدنام ہو چکا ہے۔ ہاں تو چمچہ مت بولو یار، فاروق بھائی۔ ہاں سنو، چلو اب آپ نے چمچہ بولا ہے تو سنو۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر میں تشریف لے گئے، بے تکلفی تھی۔ تو میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے، گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اب تو شاید کم ہے، کہ مربع جو بناتے تھے تو جو برنی ہوتی تھی اس کو کہاں لٹکاتے تھے؟ اوپر لٹکاتے تھے نا، اوپر اس کو جو ہے وہ لٹکایا جاتا تھا۔ ایسی کچھ چیزیں وہ اوپر لٹکا کے جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو حضرت ایک جگہ گئے، اچھا گھر میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک سیلف جیسا بنا ہوتا تھا برتن رکھنے کا، اس میں چمچ اور وغیرہ امتیاز بھائی رکھتے تھے، اور کچھ لوگ اوپر جو ہے لٹکاتے تھے۔ حضرت ایک مکان میں تشریف لے گئے ذاکر بھائی، تو دیکھا کہ چمچے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ اب حضرت کا مزاج جو لوگ واقف ہے وہ جانتے ہیں، مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی تو نے ایک کام بہت اچھا کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی، لوگ چمچوں کو جاوید بھائی سر پہ بٹھاتے ہیں، تم نے اوپر الٹا لٹکایا ہے، اچھا کیا تم نے چمچوں کو کیا کیا ہے فاروق بھائی کہ اوپر لٹکایا ہے اور الٹا لٹکایا ہے، یہ بہت اچھا کیا۔ چمچوں کو اسی طرح رکھنا چاہیے اس کی جگہ پر۔ حضرت کا ایک اور ملفوظ سنو، اسکول میں نے بھی پڑھا، اسکول میں گجراتی، تو سعید بھائی کیا ہوتا تھا، ہانو کہتا کبوتر، چلو کمرنو یا کبوترنو کھڑیانو نے ہاں گدھڑانو۔ اب آپ سمجھنا کچھ باتیں بولی نہیں جاتی۔ ایک حکومت آئی ایک جگہ پر، اشاروں میں سمجھو، تو انہوں نے کیا ہے اسکول کا نصاب بدل دیا، ہاں کچھ چیزیں، اور اس کی جگہ انہوں نے رکھ دیا سمجھ رہے ہو، میں نہیں بولوں گا آپ سمجھ جاؤ، ہیں
وہ رکھ دیا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب حافظ صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یار ان لوگوں نے اسکول کا کیا ہے صدیق بھائی نصاب بدل دیا, اب تک ہم ک کمنو ک کھ کھڑیانو کھ گ گدھڑانو گ, اب اس کی جگہ یہ جو ہے رکھ دیا. تو حضرت نے کہا نہیں, جس کی جو جگہ تھی وہی دی گئی. نہیں سمجھے, ریپلیسمنٹ گ گدھڑانو گ. تو حضرت نے کیا فرمایا, جس کی جو جگہ تھی وہی جو ہے اس کو دی گئی. گدھڑا پہ سے یاد آیا, حضرت جا رہے تھے مہاراشٹر کے اندر کیا اس کا نام تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس بستی کا. تو حضرت کار میں تشریف فرما تھے میزبان کے ساتھ. تو گدھے بہت جا رہے تھے وہاں سے. આપણે તો بھی આપણા ગામડામાં ભઠ્ઠો હોય તો ગધેડા બધું ઉપર લઈ જાય, તો ગધે जा रहे थे. تو حضرت نے ان کو کہا, وہ پہلے سمجھے نہیں, کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بستی میں گدھے بہت ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہیں اور بھی ہے. اچھا اور بھی ہے. پھر ان کو سمجھ پڑی حضرت ہم کو گدھا بول رہے ہیں کہ تمہاری بستی میں کیا ہے, گدھے جو ہیں وہ بہت ہے. اور اوپر سے وہ کیا کہہ رہے اسماعیل بھائی کہ یہ تو کچھ نہیں ابھی اور بھی ہے. تو خیر بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ اس میں بات چلی, ہاں, کہ وہ چمچ جو ہم نکالتے ہیں, فرمایا کہ قیاس کی مثال وہ ہے کہ قرآن و سنت دو دیگیں ہیں, اب اس میں سے نکالنا تو ہے, تو نکالنے کے لیے اشرف بھائی اردو میں کیا بولیں گے؟ نہیں چمچ نہیں بولتے, نہیں بھٹیا بھی نہیں, وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے حضرت نے جو بولا ہے. چلے بہرحال آپ سمجھ جو ہیں گئے, لفظ دوسرا ہے اردو میں جو مہذب لفظ ہے. آپ تو بالکل ٹھڑکڑا زبان بولتے ہو. تو خیر بہرحال کیا ہے, تو وہ چیز حضرت نے فرمایا تو قیاس وہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ چاروں ائمہ حق پر کیوں ہیں. تو نمبر ایک, اختلاف عقائد میں نہیں ہے. دوسری ایک بات سنا, یہ جو چاروں ائمہ ہیں 50% مسائل وہ ہیں جن میں چاروں کی رائے ایک ہے. چاروں کی کتنے پرسنٹ؟ ارے بھائی 50%. اب رہ گئے 50 بھائی اکرم. تو 40% ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف ہے افضل اور غیر افضل کا. ذاکر بھائی کس کا؟ اولا اور غیر اولا کا. یہ اختلاف ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ بہتر, اولا یعنی بہتر ہے, ہاں کہ یہ بہتر ہے, کسی نے کہا یہ بہتر ہے. صرف 10% ایسے مسائل ہے کہ جن میں کیا ہے, وہ پھر تھوڑا معمولی سا الگ رائے ہیں, اختلاف ہے. وہ کیوں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا, اور اتنی آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو میرا کمال نہیں ہوگا, اللہ کی توفیق ہوگی اور اپنے اکابر کی دین ہے کہ وہ سمجھا کے گئے, مجھے خالی نقل کرنا ہے. میں نقال ہوں, میں ناقل ہوں. تو بہرحال تو سمجھ لیجئے کہ 50% مسائل کیا ہے, وہ ہے چودھری صاحب جن میں چاروں ائمہ متفق, سب کی رائے کیا ہے حنیف بھائی ایک جیسی ہے. اور 40% مسائل کیسے ہیں جن میں اختلاف ہے, تو کس کا ہے؟ نہیں یار فضائل کا نہیں, آپ کو سمجھانا ہے مجھے. آپ بولو تو آگے جو ہے وہ چلے. افضل ہے نا مولوی افضل لونت نہیں یاد رکھو ہیں, یاد نہیں رہے تو کیا ہے, کس کا اختلاف ہے؟ افضل اور غیر افضل کا, کہ یہ کیا تو بھی ٹھیک, یہ کیا تو بھی ٹھیک, لیکن اپنی اپنی رائے ہے کہ بھائی یہ بہتر ہے, یہ بہتر. جیسے گھر میں ہوتا ہے نا, کوئی چیز لے کر آئے کہ بھائی صوفہ ہے یا بیڈ ہے, تو گھر میں بیوی کہتی ہے کہ یہاں رکھے وہ اچھا رہے گا. شوہر اگر ہمت ہے تو کہے گا کہ یہاں رکھے ہیں کہ بھائی یہاں رکھنا بہتر ہے. دونوں جگہ ٹھیک ہے, وہی چیز رکھی جائے گی, چیز وہی ہے, فائدہ وہی ہوگا. بس ذرا ایک کہتا ہے, بیوی کہتی ہے کہ یہاں رکھنا چاہیے ہے فاروق بھائی, اور شوہر, اور اخیر میں چلتی کس کی ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا یہ آن ایکسپیرینس ہے. تو بہرحال کیا ہے, تو یہ بالکل ویسا ہے. تو 40% بس معمولی 10% جو ہیں وہ پھر الگ الگ, اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب امپورٹنٹ بات سنو کہ یہ جو مسائل چاروں ائمہ نے بیان کیے, سب کا چاروں کا ماخذ ایک ہی ہے. ماخذ سمجھ رہے ہو,
یعنی جہاں سے وہ چیزیں نکال رہے ہیں، جہاں سے وہ کیا ہے لے رہے ہیں، وہ ایک ہی ہے، چاروں کی ایک ہی ہے۔ اس لیے یوں نہیں کہہ سکتے ہم اور کوئی کہ چار ائمہ میں جو اختلاف ہوا ہے قرآن و سنت میں غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں فاروق بھائی، یاد رکھنا، غلط فہمی ذاکر بھائی مت بولنا، میں آپ کا نام بول رہا ہوں، آپ کا نام محمد بھائی، ہاں بھانا جی۔ تو بہرحال ہمارے لیے خوش قسمتی ان کا بیٹا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا تراج میں، تو محمد بھائی بھی ہمارے موجود ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، یوں نہیں بول سکتے کہ یہ چاروں ائمہ کو یا کسی ایک کو یا ایک سے زائد کو قرآن و سنت کے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ نصف فہمی کا اختلاف ہے۔ یہ جملہ ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا آپ صبر کیجئے، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ویسے ہمیں پھیکا ہی ملا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ آپ کو سمجھائیں گے ہم، نصف فہمی کا اختلاف ہے، یا میں آسان کر دوں تعبیر کا اختلاف ہے۔ کس کا اختلاف ہے؟ تعبیر سمجھ رہے ہو کہ تعبیر کا جو ہے اختلاف ہے، یا کہہ لیجئے کہ تشریح کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ نصف فہمی جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں اختلاف جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور کیوں ہوا ہے وہ اس لیے چاروں حق پر ہیں۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، جن کا مفہوم یہ ہے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ واضح نہیں کریں گے چاروں امام کے اس مسئلے میں، یہ جو ہیں اچھا مجتہد جو ہوتا ہے، مجتہد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ذاکر بھائی یہ لکھا کہ اگر وہ صحیح بات کو پا لیتا ہے تو ڈبل ثواب، درست رائے کو، اور اگر کچھ ادھر ادھر ہو گیا سعید بھائی تب بھی اس کو ایک ثواب کیا ہے وہ ملے گا، ہاں ایک ثواب صدیق بھائی وہ ملنے والا ہے۔ تو سمجھ آ گیا اتنا؟ اچھا اب اختلاف کیوں ہوا، میں ایک مثال قرآن کریم سے دوں آپ کو، اور ایک مثال میں حدیث پاک سے آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھیں۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے، یہ آپ پورا جو منظر نامہ ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ان میں اختلاف کیوں ہوا۔ قرآن کریم، اب آپ مجھے جواب دیجئے، قرآن کریم صرف اس کی ایک قرأت ہے یا ایک سے زائد ہے؟ ایک سے زائد ہے نا، ایک سے زائد قرأت ہے، کتنی ہے؟ ہاں، اور کہنے والوں نے اس سے آگے بھی کہا، اس لیے بولتے ہیں سبا اشرا، حافظ امتیاز سمجھیں گے، سبا کے ساتھ کیا لگایا، اشرا جو ہے وہ لگایا۔ تو بہرحال دیکھیں آپ نے بھی سنی ہوگی الگ قرأت، بعض قراء پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا ہے اس کے بعد مالک یوم الدین، لیکن پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ ملک یوم الدین، مالک کو کیا پڑھا، ملک پڑھا، یہ جائز ہے، درست ہے، یہ بھی قرأت ہے۔ پھر ولدالین، آگے وہ نماز میں پڑھ رہا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، لیکن وہ جانکار ہے، تعلیم یافتہ ہے، قاری ہے، تو وہ کیا پڑھے گا اگر اس کو پڑھنا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجے، جاوید بھائی کے کہ آپڑوں نے نہیں سجے ہیں، ما ودعک ربک وما قلے وللآخرۃ خیر لک من الاولى، ہاں ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، مفکر اسلام سے میں نے خود سنا کیسٹ کے ذریعے سے، حضرت نے فرمایا کہ صلاح الدین بھائی ایک گاؤں تھا دیہاتی، اور لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ بھائی قرأت ایک سے زائد بھی امتیاز بھائی ہوتی ہے، کہ اس میں امتیاز پیدا کیا جاتا ہے، تو ان کو آگے کر دیا امامت کے لیے۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا دوسری قرأت میں ملک یوم الدین، چلو بھائی سورہ فاتحہ میں، پھر والضحیٰ واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما، ایک دوہا باجی آکھی نماز ماں لیمبو لیم کے ڈھیفول ہے، لیمبو لیم کے ڈھیفول ہے، بالکل تالا ویلی کی کیا نماز پوری تھا ایم کہ وہ بولو ایم کے جیو امام صاحب سلام پھیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دوہا باجی ઊભા થઈ ગયા દાદા બાજી،
આટલા બધા મૌલવી ને હાફિઝ એમ કે અહીંયા છે, એમ કે આ આટલું એમ કે ઊંધું ઊંધું આખું કુરાન પડે તમારી લોકો નહીં દેવાય. क्या बोल रहे हैं, क्या बोल ऊँधू ऊँधू पढ़ा है कि कुरान शरीफ ने, हालांकि वो क्या पढ़ रहा था, सही पढ़ रहा था. लेकिन हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आ गई. हज़रत की तिरमिज़ी शरीफ की तकरीर जो दारुल उलूम देवबंद में होती थी वो किताबी शक्ल में छप चुकी है. उसका नाम है तोहफ़तुल अलमई. तोहफ़े में हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अमेरिका जैसा शहर, तरक्की याफ्ता वहाँ का शहर कैलिफोर्निया का ही गालिबन वाक़या. हज़रत ने फरमाया कि मैं रमज़ान वहाँ गुजारने गया, कोई कारी साहिब मेहमान आए तो उनको नमाज के लिए इमाम साहिब ने आगे कर दिया. अब उन्होंने जो हफ्ज़ की क़िराअत हम जो पढ़ते हैं वो किसकी है, इमाम हफ्ज़ की क़िराअत रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दूसरी क़िराअत में जो है उसको पढ़ा. तो नमाज के बाद इख्तिलाफ कि इतना गलत कुरान पढ़ रहा है, कोई नहीं बोलता इस तरह नहीं पढ़ा जाता. हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी ही तकरीर थी, नमाज के बाद मैंने तकरीर की तो मुझे उनको समझाने में 45 मिनट लगे. कितने लगे, 45 मिनट जो है लगे. इसलिए हज़रत ने फरमाया कोई ऐसी नई चीज़ करो तो पहले क्या कर दो, बता दो, जहन साजी कर दो उनकी, तो बहरहाल फिर उनको समझना आसान होगा. तो मैं क्या कह रहा था कि ये इख्तिलाफ एक तो हुआ है क़िराअत की इख्तिलाफ की वजह से कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल तो किया है लुगत कुरैश पर, है कुरैश की लुगत पर, लेकिन ये अलग अलग तरीके से क्या है पढ़ा जाता है. अब ज़बर पढ़ेंगे तो माना कुछ और. अरबी ज़ुबान जो है चूँकि जन्नत की ज़ुबान है तो इसलिए बड़ी लतीफ़ ज़ुबान है. कैसी है, लतीफ़, बड़ी लतीफ़. बाज़ों का मिजाज होता है, बड़ा लतीफ़ मिजाज होता है, नाजुक मिजाज जिसको बोलते हैं. कि किसी ने इत्र लगाया इस्माइल भाई, और खुशबू ज़रा कैसी होती है, हाँ स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनका सर दर्द है मोहम्मद भाई शुरू हो जाता है. यहाँ एक बात सुनो, बात निकली है तो तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को 3 चीज़ें हदिये में दे, तोहफे में. तोहफे के 2 मतलब होते हैं. एक तो आपने इत्र की पूरी शीशी दे दी, एक पूरी शीशी नहीं दी लेकिन क्या किया, लगाने के लिए, ये भी हदिया है ना कि ये फ्री में दे रहा है. 3 चीज़ें आका ने फरमाई, तिरमिज़ी शरीफ की चौधरी साहब रिवायत है अशरफ भाई के वापस नहीं करने की. नंबर 1 तकिया, कि कोई तकिया दे तो ले लो, उसको मना मत करो. नंबर 2 हज़रत ने फरमाया दूध, कि कोई दूध पेश करे तो उसको मना मत करो. तीसरी चीज़ फरमाया कि खुशबू, इत्र, परफ्यूम कोई पेश करे तो उसको मना मत करो. और उलमा ने लिखा है कि इसी में जमजम भी दाखिल है कि मुझे और आपको कोई सईद भाई जमजम पेश करे तो मना नहीं करने का, पी लो जमजम का पानी, मुबारक पानी. क्यों मना नहीं करने का, इसलिए कि ये ऐसा तोहफ़ा है कि मामूली है, इसमें सामने वाले पर रिटर्न करने का बोझ नहीं होता. आजकल हदिये नहीं होते. देखिए आका ने क्या फरमाया, समझने की बात है. हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबू औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी. अब तो हम हदिया देते हैं तो दुश्मनी बढ़ती है. क्यों पता है, हम रिटर्न की नीयत से देते हैं, हदिये की नीयत से नहीं देते. ઇન્ડિયામાં તો હવે મને નહીં ખબર, મારી શાદી થયેલી ત્યારે બી એવું જ હતું. મંડપ બંધાય પિંડાલ તો બંને તરફ કે કોઈ એમથી નહીં કરે કોઈ એમથી, તો ત્યાં વરિયાળી લઈને બેઠેલા હોય 2 માણસ, ને હાથે શું હોય, નોટબુક હોય, ને પેન, વરિયાળી લઈને, ને એવાને જ બેહડાવે જે બધાને ઓળખતો હોય શાદીમાં આવેલા થઈને. ને વરિયાળી ફારૂકભાઈ એટલે સારું કે જરા ખાઈતા જાઓ ને હરિયાળી કરતા જાઓ. તો वो लिखते हैं कि मोहम्मद भाई કેટલા આપ્યા, 51 રૂપિયા આપ્યા. ઝાકીર ભાઈ કે 101 આપ્યા. જાવીદ ભાઈ કે 151 આપ્યા. સઈદ ભાઈ કે 201 આપ્યા. ઇસ્માઇલ ભાઈ કે 251. हनीफ भाई કે 301 આપ્યા. એમ કે अब ये रहेगा वो लिखा हुआ पूरा. जब उसके यहाँ शादी होगी तो कि हनीफ भाई કેટલા આપેલા, 301, કે આપણે 302 આપી દેવાના, 1 રૂપિયો વધારે અથવા તે. ये है बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या है, सिला रहमी नहीं, ये बदला है. यहाँ तो माशाअल्लाह वीआईपी लोग हम इस मुल्क में रहते हैं तरक्की याफ्ता. यहाँ मंडप में या हॉल में 2 आदमी को नोटबुक लिख के नहीं बिठाते. यहाँ जो कार्ड छपते हैं उसको क्या बोलेंगे,
انویٹیشن کارڈ اس میں لکھا ہوگا نو باکس گفٹ پلیز. اس کا مطلب کہ کیش دیتے جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کیش دینے کا. اگر نہیں ضرورت تھی تو کائے کو لکھا؟ وہ لکھا ہوتا ہے نو باکس گفٹ پلیز، یعنی پیسے دو. کہاں محبت بڑھے گی؟ ہمارے یہاں نہیں ہے. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں، حضور کی بات صحیح نہیں، غلط نہیں ہو سکتی. زمین آسمان غلط ہو سکتے ہیں، آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. محبت نہیں بڑھ رہی، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ محبت کو بڑھانے والی چیز بتاؤ. مفہوم ہے سلام کرو. ہم سلام کرتے ہیں، محبت نہیں بڑھتی. کیوں؟ ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہے، جو ہم کو نہیں کرتا ہم اس کو بھی نہیں کرتے. تبلیغی کو سلام کرتا ہے، خانقاہی مزاج والا خانقاہی والے کو کرتا ہے، مولوی کو کرتا ہے، امام کو کرتا ہے. ارے اس میں بھی تفریق ہو گئی کہ ایک دوسرے کو نہیں. یہ سب دین کے شعبے ہیں بھائی، سب دین کے شعبے ہیں. اور جاوید بھائی نے مجھے اصل میں سلام نہیں کیا، مگر میں مری جام تو نہیں کروں. ذاکر میں نے پوچھے کہ مول صاحب تمہیں سلام نہیں کی دوں، لیکن نیکی کروانا ایک ذریعہ تھوڑی سے بیجا ذریعے سے بھی کمائی لے. ہاں وہ جواب بولو ہیں. تو محبت بھائی اکرم کہاں سے جو ہے وہ بڑھے گی؟ یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا ہے. تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ اختلاف جو ائمہ میں ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ نصف فہمی کا ہے، تعبیر کا ہے، تشریح کا ہے اور قرات. ہاں یہ بتا رہا تھا ایک سے زائد قرات ہے. اور عربی زبان بڑی لطیف ہے. اب میں آپ کو مثال دوں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا نام ہے آیت وضو. اس آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت مولانا کو پتا ہوگا صلاح الدین بھائی. آیت وضو اس کا نام ہے. آیت وضو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ آیت وضو ہے. یہاں تک وضو کا بیان ہے، پھر آگے تیمم کا بیان ہے. تو وضو کا بیان ہے. اب دیکھیے اس سے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف رہے، حضور بھی چاہتے تھے کہ اختلاف رہے، لیکن اختلاف الگ چیز ہے، خلاف الگ چیز ہے. میں ذرا آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں. دو چیزیں ہیں حنیف بھائی. ایک ہے مت بھید، دوسرا ہے من بھید. ہم لوگ مت بھید نہیں کرتے. ہم لوگ جب مت بھید کرتے ہیں تو اس میں پھر من بھید ہو جاتا ہے. مت بھید سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر ایک کی اپنی الگ الگ رائے ہے، الگ الگ رائے. مت بھید کے الگ الگ ہے، لیکن من بھید کہ کوئی میری رائے سے متفق نہیں ہے، اب میں اسے دشمنی کر لیتا ہوں. سمجھ آیا؟ اس کا حکم نہیں ہے. تو شریعت میں اختلاف ہو کیوں؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو مجھے تعجب ہوتا. صحابہ میں اختلاف رہا، اس کا مجھے تعجب نہیں، خوشی ہے. کیوں؟ صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو ہمارے لیے تنگی ہو جاتی. صحابہ میں اختلاف رہا، ہمارے لیے گنجائش پیدا ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اختلاف العلماء رحمہ، کہ علماء کا اختلاف آپس میں کیا ہے؟ رحمت ہے. علماء کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اس وقت جب مت بھید ہو، من بھید فاروق بھائی نہ ہو، اس وقت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ من بھید ہو جاتا ہے، مت بھید نہیں ہے. تو یہ ائمہ میں جو اختلاف ہوا چاروں ائمہ میں، یہ اس لیے کہ صحابہ میں بھی رہا. کس میں تھا؟ صحابہ میں جو ہے وہ اختلاف تھا. یہ اللہ چاہتے تھے تاکہ اس میں گنجائش نکلے. دیکھیے میرے لیے نکل آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زور سے اب پڑھتا ہوں، میرے لیے ایک راستہ نکل آیا. اور وہ بھی 9 مہینے بعد. بچہ بھی 9 مہینے بعد آتا ہے، تو میرے پاس بھی یہ خوشخبری 9 مہینے بعد آئی کہ کیا ہے کہ میرے ذہن میں آئی نہیں کبھی کوئی بات. جمعرات کو میری زبان ہی نہیں چل رہی فجر میں. میں نے کہا کیا کرو، صدیق بھائی تھے تو میں نے پھر بسم اللہ سے شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈال دی. میں نے کہا ہاں یار یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو دیکھیے یہ اماموں کا اختلاف ہوا تو آپ کے امام عبدالسلام کو کام آ گیا ہیں. ہاں، اور کیسا اختلاف ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اولا غیر اولا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا یا دھیرے پڑھنا، مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین، یہ اختلاف فرض واجب کا نہیں ہے. یہ اختلاف حلال حرام کا نہیں ہے. یہ اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے. یہ اولا غیر اولا کا ہے.
یہ افضل غیر افضل کا ہے. ہمارے امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں آہستہ پڑھنا افضل ہے. اور دوسرے جو دو امام ہیں، امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک رائے کہ زور سے پڑھنا افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ زور سے پڑھنا افضل ہے. تو دونوں طرف بیلنس ہو گیا، دو ادھر ہے اور دو ادھر ہے. تو اب میں پڑھوں گا، نہ میرے ثواب میں کمی ہوگی نہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی. یہ صرف کیا ہوا، افضل غیر افضل کا کیا ہے، ہاں وہ سمجھنا، اولا غیر اولا کا، چونکہ یہ مستحب ہے وہ اختلاف ہے. اب سمجھو، یہ میں نے آپ کو حقیقت تو سمجھا دی کہ کیا ہے. اب اختلاف ان میں کیوں ہوا وہ سمجھے. جو لوگ ائمہ کو نہیں مانتے وہ ہمارا ذہن خراب کرتے ہیں. دیکھیں تم نبی پر ایمان لائے ہو یا فلاں پر، میں نام نہیں لے رہا کہ کیوں کرتے ہو، کہ بھائی تم نبی کی کیوں نہیں مانتے. ارے ہم نبی کی ہی مان رہے ہیں، ہم اللہ ہی کی مان رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو ہم نے ان پہ اعتماد کیا. اب دیکھیے آیت وضو میں بڑا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ابھی مجھے شاید 10-12 منٹ لگے، پھر مضمون ختم کر دیں انشاءاللہ. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. عارف بھائی یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے، وجوہکم، آپ لوگوں کو بھی وجوہکم، ٹھیک ہے. آگے چلے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. یہ کیا ہے، میرا پاؤں ہے. ارجل کس کو کہتے ہیں، پاؤں کو، پاؤں کو، ارجل. اب اگر اس کو ہم پڑھیں گے وَأَرْجُلَكُمْ، لام پہ میں نے کیا پڑھا، چلو پھر آپ سنو، یہ آپ کو سمجھنا ہے. میں زبر پڑھ رہا ہوں، زیر پڑھ رہا ہوں، پیش پڑھ رہا ہوں. سعید بھائی دھیان دینا کہ کیا ہے، صرف لام پہ دھیان دینا صدیق بھائی کہ لام پہ میں نے زبر زیر پیش کیا پڑھا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. لام پہ میں نے کیا پڑھا، زبر. جزاک اللہ یار، کہ میں نے کیا پڑھا، زبر پڑھا. اب زبر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کیا ہے، پاؤں کا دھونا. پاؤں کا کیا ہے، دھونا. کیوں، میں نے کیا کہا تھا، کون سا لفظ یاد رکھنا، وجوہکم. وجہ یہ چہرے کو کہتے ہیں، عربی میں وجہن یعنی چہرہ. تو وجوہکم، تو یہ ارجلکم اس کا عطف ہے وجوہ پر. کس پر، عطف سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس کا ارتھ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا کہ ارجلکم لام پر زبر پڑھیں گے تو اس کا پاؤں کا عطف ہوگا چہرہ، وجوہ. تو چونکہ یہ وجوہ پر عطف ہے تو ہم وضو میں چہرے کا مسح کرتے ہیں کہ دھوتے ہیں، جزاک اللہ. تو چونکہ یہ اب اس کا یہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا، کیا ہے ڈیپینڈنٹ، کس پر، چہرے پر. تو چہرے کو دھونا ہے تو پاؤں کو بھی کیا کرنا ہے، دھونا پڑے گا. اس کا عطف اس پر ہے، یعنی دونوں برابر ہوگا کہ اس کا عطف اس پر، کہ لام پہ زبر پڑھیں گے تو اس کا عطف چہرے پر ہے، اور چہرے کو وضو میں دھویا جاتا ہے، پاؤں کو بھی دھویا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، ایک قرأت ہے اس کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا شروع میں، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، والضحیٰ والضحی، سجا سجے، قلا قلے. اسی طریقے سے یہاں بھی ہے. تو یہاں پر دوسری قرأت ہے. اب آپ مجھے بولنا ہے میں نے لام پہ کیا پڑھا، میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. کیا پڑھا میں نے، زیر پڑھا نا، میں نے زیر پڑھا. اب زبر جب ہم پڑھیں گے تو اس کا عطف تھا چہرے پر، اور اگر زیر پڑھیں گے، میرا چہرہ بھی دیکھو، میرا ہاتھ بھی دیکھو. اب ہم زیر پڑھیں گے تو عطف ہوگا ماتھے پر. ماشاءاللہ کیا اردو ہے، سر پر. کس پر ہے کہ عطف ہوگا، کس پر، سر پر. ہاں سر پر جو ہے وہ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے اسماعیل بھائی، سر کا مسح کرتے ہیں وضو میں یا دھوتے ہیں، جزاک اللہ. میں نے کہا کوئی یوں نہ کہنے کہ دھوتے ہیں، آپ کا ٹھکانہ نہیں آپ لوگوں کا. تو بہرحال کیا ہے، اب لام ہوا، عطف کس پر ہو گیا. اب امتیاز بھائی صحیح جواب دو کہ چہرے، سر پر عطف ہے، رؤوس پر عطف ہے، اس کا مسح ہے، تو اب پاؤں کا بھی کیا، جزاک اللہ. سمجھ آ گیا.
زبر پڑھیں گے تو چہرے کے ساتھ دونوں میں موافقت، وہاں بھی دھونا یہاں بھی دھونا پاؤں کو. زیر پڑھیں گے، دیکھیں کتنی جنتی قرآن کی زبان ہے، لطیف. زیر پڑھا تو اب کیا ہے؟ پاؤں کا مسح. کیوں؟ اب اس کا عطف وجوہ پر نہیں ہو رہا ہے، رؤوس پر ہو رہا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، رؤوس یعنی سر. تو اب اس کا عطف جو ہے یہ سر پر ہو رہا ہے، اور سر کو وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں. اس لیے پاؤں کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ اختلاف ہو گیا. اچھا، اب اسی میں دوسرا اختلاف دیکھیے، اسی میں دوسرا اختلاف اسی آیت میں. اب وقت ہو رہا ہے، میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، حدیث پاک کی طرف. یا سننا ہے آپ کو؟ سننا ہے؟ ہاں. تو بہرحال چلے وہ بھی ایک مثال لے لیں بعد میں انشاءاللہ. اب دیکھیے یہاں سے علماء میں اختلاف. پہلے آپ سمجھیے، میں آپ کو حکم بتا دیتا ہوں. پہلے آپ مجھے بتائیے، میں اور آپ جو حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے، تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو سر کے کتنے حصے کا حافظ امتیاز مسح کرتے ہیں؟ چوتھا حصے کا نا؟ ہاں، چوتھا حصے کا مسح کرتے ہیں. اسی آیت سے ہمارے امام نے یہ مسئلہ جو ہے اخذ کیا ہے، اسی آیت سے. یہاں مالکی کوئی نہیں ہے، لیکن امام مالک کے یہاں پورے سر کا مسح کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ میری طرف دیکھو. پورے سر کا یہ معنی ہے، یہاں سے کرنا ہے یہاں تک، پورا گردن تک. یہ گردن ہو گئی نا؟ تو گردن اس میں شامل نہیں ہے. آپ نے بوچی کی ہوں گے، بوچی ہیں اکرم؟ تو بوچی شامل نہیں ہے. بوچی یہ پورا سر. امام مالک کے نزدیک یہ پورا سر کیا ہے؟ اس کا مسح یہ کرنا ہے. اس پہ ایک ہنسنے کی بات سنیں جو واقعات پاکستان کا جنہوں نے ترانہ لکھا تو ان کا نام ہے حفیظ جالندھری ہے. ویسے عبدالحفیظ بولنا چاہیے. تو حفیظ جالندھری عمر ہو گئی تو ایک عمر کے بعد حفیظ بھائی کے سر کا حال ویسا ہو گیا جیسے ہمارے صدیق بھائی کا ہے کہ سر پہ بالکل بال نہیں، اجڑا چمن ہے، جس کو کہ سر پہ جو ہے وہ بال نہیں ہے. تو عبدالحفیظ جالندھری سے فاروق بھائی کسی نے پوچھا کہ آپ کے سر پہ اشرف بھائی بال تھے پہلے اور اب نہیں ہیں، تو آپ کو کچھ احساس ہوتا ہے اس کا؟ کچھ فرق محسوس ہوتا ہے کسی موقع پر، یا کبھی کوئی ایسا موقع جہاں فرق محسوس نہ ہو؟ دونوں باتیں پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک عمل کرتا ہوں تو دوسرا فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. تو کہا کہ کب؟ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا پیشانی ختم کہاں ہوئی، سر شروع کہاں سے ہوا. چونکہ پیشانی پر بھی صحیح پہ بال ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، اور سر پہ بھی بال نہیں ہے، اور دونوں کیا ہیں؟ ملے ہوئے. لیکن دوسرا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہے پیشانی ہاتھ میں آئی ہے یا سر جو ہے وہ ہاتھ میں آیا. خیر بارہ. تو کیا ہو گیا؟ پورے سر کا. اللہ اکبر. قرآن کریم سے دونوں نے مسئلے اخذ کیے. اب آیت وضو میں یہ لفظ آیا ہے، میں پھر آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. اس کو سمجھنا آپ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ برؤوسکم. آپ ذرا مجھے بتاؤ پہلا لیٹر کیا ہے؟ با ہے. جزاک اللہ. برؤوسکم. سر جو ہیں عربی میں سر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ راسن یعنی سر. رؤوس ہیں، یہاں اللہ نے فرمایا برؤوس، جمع ہے. رؤوس یعنی سر کی جمع. تو یہ تو با عربی میں سر کو بیراس نہیں بولتے، برؤوس نہیں بولتے. عربی میں سر کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ راسن یا رؤوس. اور اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ برؤوسکم. ایک ایکسٹرا لیٹر اس میں آ گیا چودھری صاحب. کون سا لیٹر؟ با آیا. با. یہیں پہ مسئلہ ہے کہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا وضو میں مسح کرنا فرض ہے، اور ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھائی ابراہیم کہ کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے. یوسف بھائی تو اب انہوں نے دونوں سے کیا لیا؟ اب عربی زبان میں جو ہیں ہر ایک ایسے جو الفاظ ہیں، یہ ضمیر یہ جو ہے آپ مین لے لیجئے یا با لے لیجئے، تو ان کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں. تو با ایک سے زائد معنی میں آتی ہے. با عربی زبان میں کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی میں آتا ہے. با کا ایک معنی ہوتا ہے ایکسٹرا،
با کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا، زائد، یعنی وہ با استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا معنی، میننگ، ارتھ کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آیا ایکسٹرا کا معنی؟ کہ با لگے گی لیکن اس کا معنی کچھ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم بولتے ہیں کہ چالنی یار آپ گین اسٹریٹ ہیں ذاکر صدیق نہیں گئے جائے کہ کیم کہ چائے بائی پیا ہے تو بائی ہوں چھے. کافی بافی پیاوے بافی ہوں چھے ہیں. کھچڑی بچڑی کھایا ہے بچڑی ہوں چھے ہیں. جائے پہ تمہارا وریہ میں ہوئی تو نہیں خبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی. تو امام مالک علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آیت وضو میں بِرُؤُوسِکُم، یہ با حنیفہ ایکسٹرا ہے، یعنی پڑھنے میں آئے گی، لکھنے میں بھی آئے گی، لیکن وہ معنی کچھ نہیں دے گی، وہ معنی کچھ نہیں دے گی. تو اب امام مالک نے کیا استدلال کیا کہ سر کس کو بولتے ہیں؟ اب میری طرف دیکھو، میں نے خالی اتنا مسح کیا تو میں نے پورے سر کا کیا، کیا بولیں گے؟ آدھا سر. کیوں؟ پورا سر کس کو بولیں گے؟ یہ پورا ہے نا، یہاں تک، اس کا نام پورا سر ہے. تو امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ با ایکسٹرا ہے، با زائد ہے، لہذا وضو میں امتیاز بھائی کتنا دھونا ہے؟ مسح کرنا ہے. ہاں چوتھا یار امام مالک کیا پورے سر کا ہے، پورے سر کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے، پورے سر کا. اس لیے انہوں نے کہا. اب ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ انہوں نے کہا کہ بھائی عربی زبان میں جب با داخل ہوتی ہے کسی لفظ پر تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. یہاں با جو آئی ہے وہ زائد اور ایکسٹرا نہیں ہے. قرآن میں کوئی لفظ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ ایکسٹرا نہیں ہے، محمل نہیں ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ معنی ہے. چونکہ کتاب کیا ہے؟ آسمانی ہے اور تمام کتابوں کی سردار ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کیا ہے لفظ اس میں ایکسٹرا ہو، زائد ہو. کہیں اس کا معنی ہے. اور با کا ایک معنی آتا ہے عربی زبان میں تبعیض. کہتے ہیں کہ با تبعیضیہ، یعنی بعض. اپنی زبان میں امک ہوں کہ بھائی امک بعض. تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہ پورا یہاں سے یہاں سر ہے تو یہاں با آئی ہے سر کے جو روز جو لفظ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بعض کا مسح کر لو تو ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ یوں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے. جو لوگ کہانی محمد علی صاحب غلط الگ سناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے. دونوں قرآن و سنت ہی کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے بھی مثال سمجھا دو. تو چلے حدیث سے سمجھ لو. میں وہی مثال دیتا ہوں جو کل بھی میں نے دی تھی. عربی زبان میں کہتے ہیں اذا تقرر فی القلب، کہ ایک بات کو بار بار کہا جائے تو وہ دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے. اس لیے بولتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ کیا لگنے لگے؟ سچ لگنے لگے. تو بہرحال یہاں تو وہ بات نہیں ہے، یہاں کہ تکرار کرو. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کے یہاں جب کوئی نماز شروع کرے گا، حنبلی اور شافعی، تو رفع یدین نماز میں کتنی مرتبہ کرے گا؟ ہر رکعت میں 3 دفعہ کرے گا. نہیں، پہلی رکعت میں پھر 2 دفعہ. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کیا، پھر رکوع میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں سعد اللہ صاحب کو آپ دیکھنا، پھر وہ رکوع سے اٹھیں گے اس وقت بھی کیا کریں گے؟ یہ دوسری رکعت میں بھی ایسا کریں گے، تیسری میں بھی ایسا کریں گے، چوتھی میں بھی ایسا کریں گے. میں اور آپ جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد حنیف بھائی، تو ہم اسماعیل بھائی کتنی مرتبہ کرتے رفع یدین؟ ایک ہی مرتبہ نا، ایک ہی مرتبہ. ایسا کیوں؟ سب کے پاس حدیث ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے مسئلہ، یہ حدیث میں ہے. اختلاف کیوں ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کہاں گزاری؟ چلے مسٹر گوگل کو یا حضرت گوگل یا مفتی گوگل کو پوچھ کے آنا ہے. اور امام مالک نے کہاں زندگی گزاری؟ جزاک اللہ، مدینہ شریف میں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نے کوفہ میں، لیکن وہ گئے ہیں حرمین شریفین، وہاں رہے ہیں. ویسے امام شافعی بھی جو ہیں وہ گئے ہیں. تو اب بعض صحابہ ایمان لانے کے لیے آئے، اور اس وقت اتنی سہولت اور آسانی سفر کی، ٹراویلنگ کی نہیں تھی.
آئے فاروق بھائی ایک مرتبہ خدمت میں حاضری دی, حضرت کے نماز پڑھتے دیکھا, چلے گئے, پھر زندگی میں کبھی دوبارہ حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی. جو سیکھ کے گئے ظاہر بھائی وہ کرتے رہے. سمجھ میں آیا؟ پھر وہاں جو ہے وہ بات پہنچی. اچھا آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں نا, کس میں؟ یعنی ہم مسجد کے باہر لوگوں پہ انگلی اٹھاتے وہ نہیں ہے, نماز میں جو انگلی اٹھاتے ہیں نا ہے, تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا شخص, انہوں نے نماز میں انگلی نہیں اٹھائی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان تک حدیث ہی نہیں پہنچی تھی اس دور میں, یہ حدیث ہی نہیں پہنچی, یہ روایت ہی نہیں پہنچی ان تک کہ نماز کے اندر کیا ہے, انگلی جو ہے وہ یہ کرنا ہے. تو اس طریقے, خالی میں نے آپ کو مثال دے دی, تو اس طرح سے بہت سے صحابہ پھر ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا نماز میں تبدیلی ہوئی ہے. پہلے نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا. آپ بعض عربوں کو دیکھیں گے یا شمالین کو, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کا فون آتا ہے تو پتہ ہے کیا بولتے ہیں, انا فی الصلاح, اور ماشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں نماز ویسی جاری. یہ دھوکہ کہاں سے لگا پتہ؟ حدیث میں ہے کہ نماز میں بات چیت کرنا جائز ہے. پہلے صحابہ دیر سے آتے تھے یوسف بھائی, تو کوئی ذاکر بھائی کے بازو میں کھڑا ہوگا, جاوید بھائی تو پوچھیں گے اللہ کتنا بھی رکھا ہیں تمینے میں ہوتے تو جلدی آؤ جو ہے وہ تو جواب آپ ہیں بھائی, دوسری ہے تیسری ہے, تو وہ جو ہے وہ تو بات چیت جائز تھی. تو یہ عرب اور یہ شمالین وہ حدیث پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات چیت جائز ہے, لیکن پھر اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے, ابھی وقت نہیں ہے تشریح کا, تو پھر حرکت کم ہو گئی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, صحیح حدیث اس کو کہیں گے جو اس پہ عمل کرتے ہیں, جو ائمہ, یعنی کون, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. تو ان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, تو انہوں نے یہ روایت لے لی. ہمارے امام یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جن میں چینجز ہوا ہے, تبدیلی آئی ہے, ہم حضور کا پہلا عمل نہیں لیں گے, آخری والا عمل لیں گے. اور کیسے پتہ چلے گا کہ حضور کا آخری والا عمل؟ تو کہاں کہ ہم صدیق اکبر کی نماز دیکھیں گے, ہم فاروق اعظم کی نماز دیکھیں گے. کیوں؟ یہ متوالے تھے, تو جیسا انہوں نے حضور کو اخیر میں کرتے دیکھا انہوں نے ویسا ہی کیا ہوگا. تو اس لیے ہمارے امام نے کہا کہ حضور کا پہلا عمل, ہم بھی مانتے ہیں کہ حدیث ہے, پہلا عمل کیا تھا, رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, لیکن پھر وہ عمل منسوخ ہو گیا, یعنی اب اس پہ عمل نہیں کرنے کا ہے. حدیث ہے, اب بھی کتابوں میں ہے, تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے. اور اب ایک ہی مرتبہ, اب کون امام رہ گئے؟ امام مالک. امام مالک نے مدینہ شریف میں زندگی گزاری ہے. ان کے یہاں اہل مدینہ یعنی جو مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں, امام مالک ان کے عمل کو دیکھتے تھے اور ان کے عمل کو حجت مانتے تھے, دلیل مانتے تھے. تو امام مالک نے یہ فرمایا کہ میں نے جو زندگی مدینہ شریف میں گزاری اور آقا نے بھی اخیری زندگی مدینہ شریف میں گزاری, تو میں نے مدینے کے رہنے والوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز میں رفع یدین ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مالکی ایک ہی مرتبہ کیا کریں گے. تو دیکھیے روایت سب کے نزدیک ہے, لیکن کسی نے اس کا مطلب کیا سمجھا, کچھ سمجھا, کسی نے کچھ سمجھا. اب مجھے نہیں معلوم, آپ میرے محبین ہیں, میرے احباب ہیں, میرے کرم فرما ہیں, آپ نے کیا سمجھا ہے. دعا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ تو سمجھا ہو. الحمدللہ, جزاک اللہ. اب میری بات پہ آ جاتے ہیں, میری بات میں. اب میں جو نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھ رہا ہوں, تو یہ بھی ویسا ہی اختلاف ہے رفع یدین کا. سعد اللہ صاحب کی نماز ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے, ہم دونوں امام کتنی مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں؟ ایک ہی مرتبہ. وہ اپنے طور سے کرتے, وہ ان کی نماز ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے. ہم جاتے ہیں جب مکہ مکرمہ, مدینہ میں تو حنبلی امام ہوتا ہے, مالکی امام ہوتا ہے, وہاں کیا ہے, حنبلی ہے, تو وہ اپنے طور سے رفع یدین کیا ہے, رکوع میں جاتے ہوئے بھی کرتے ہیں اور اٹھتے ہوئے بھی. ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے نا, وہ ہو جاتی ہے. تو امام عبدالسلام کے پیچھے بھی آپ کی ہو جائے گی, تو بسم اللہ جو ہے وہ زور سے وہ پڑھیں گے. یہ فرض کا اختلاف نہیں ہے, واجب کا نہیں ہے, اور حلال کا نہیں ہے, حرام کا نہیں ہے, جائز کا نہیں ہے, ناجائز کا نہیں ہے. یہ مستحب ہے, یعنی کہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے. اور میں بھی آج تک آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ویسے ہی پڑھتا تھا کہ بسم اللہ کو آہستہ, لیکن مسئلہ ہے, اور جب کوئی عذر ہو, معذوری ہو, تو اس وقت یہ ہو جاتا ہے. تو جب تک جو ہیں وہ
رہے گا یہ تو ہم بسم اللہ کیا پڑھیں گے؟ زور سے پڑھیں گے. تو آپ مجھ سے بسم اللہ زور سے پڑھو تو بس آہستہ سے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ یہ صحیح ہے، بات باہر جا کے زور زور سے اس ٹاپک پہ مت کرنا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.